بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج اس ویڈیو میں آپ جانیں گے 4 ایسی خواتین کے بارے میں جو کہ آنے والی زمانے کے لیے، دنیا کے لیے نصیحت کا سبب بنی، عبرت کا باعث بنی۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ واحلہ ہے۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی ہے۔ اس کو ایک نبی برحق کی زوجیت کا شرف حاصل ہوا اور برسوں اللہ کے نبی کی صحبت سے سرفراز رہی، مگر اس کی بد نصیبی قابل عبرت ہے۔ اس کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوئی، بلکہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دشمنی اور توہین و بے ادبی کے سبب بے ایمان ہو کر مر گئی اور جہنم میں داخل ہو گئی۔ یہ ہمیشہ اپنی قوم سے یہ کہتی کہ حضرت نوح علیہ السلام پاگل ہیں، مجنون ہیں، لہٰذا ان کی کسی بات پر عمل نہیں کرو۔ معزز سامعین، دوسرے نمبر پہ واعلہ ہیں۔ یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ہے۔ یہ بھی اللہ کے ایک جلیل القدر نبی کی زوجیت صحبت سے برسوں سرفراز رہی، مگر اس کے سر پر بد نصیبی کا ایسا شیطان سوار تھا کہ سچے دل سے کبھی ایمان نہیں لائی، بلکہ عمر بھر منافق رہی اور اپنے نفاق کو چھپاتی رہی۔ جب قوم لوط پر عذاب آیا اور پتھروں کی بارش ہوئی، اس وقت حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں اور مؤمنین کو ساتھ لے کر بستی سے باہر چلے گئے۔ وائلہ بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے فرما دیا تھا کہ کوئی شخص بستی کی طرف نہ دیکھے، ورنہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ کے ساتھ والوں میں سے کسی نے بھی بستی کی طرف نہیں دیکھا اور سب عذاب سے محفوظ رہے، لیکن وائلہ چونکہ منافق تھی، اس نے حضرت لوط علیہ السلام کے فرمان کو ٹھکرا کر بستی کی طرف دیکھ لیا اور شہر کو الٹ پلٹ ہوتے دیکھ کر چلانے لگی، ہائے رے میری قوم! یہ زبان سے نکلتے ہی ناگہاں عذاب کا ایک پتھر اس کو بھی لگا اور یہ بھی ہلاک ہو کر جہنم رسید ہو گئی۔ معزز سامعین، تیسرے نمبر پہ ہے آسیہ۔ یہ حضرت آسیہ بنت مزاحم رحمت اللہ علیہ، یہ فرعون کی بیوی ہے۔ فرعون تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بدترین دشمن تھا، لیکن حضرت آسیہ نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں مغلوب ہوتے دیکھ لیا تو فوراً ان کے دل میں ایمان کا نور چمک اٹھا اور وہ ایمان لے آئیں۔ جب فرعون کو خبر ہوئی تو اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب کیے، بڑے بڑے ظلم کیے۔ معزز سامعین، بہت زود و کوب کے بعد اس نے 4 کھوٹیاں گاڑ کر حضرت آسیہ علیہ السلام کے چاروں ہاتھوں پیروں پر لوہے کی مہر ٹھوک کر چاروں کھوٹوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، اور بھاری پتھر آپ کے سینے پہ رکھ دیا، دھوپ کی تپش میں ڈال دیا اور پانی کھانا آپ پر بند کر دیا گیا۔ لیکن ان مصائب و شدائد کے باوجود وہ اپنے ایمان پر قائم و دائم رہی اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ اور جنت کی دعائیں مانگتی، اور اسی حالت میں ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا۔ وہ جنت میں داخل ہو گئیں اور ابن کیسان کا قول ہے کہ وہ زندہ ہی اٹھا کر جنت میں پہنچا دی گئی۔ سبحان اللہ۔ معزز سامعین، چوتھے نمبر پر مریم ہے۔ حضرت مریم بنت عمران علیہ السلام، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہی کے شکم سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس لیے ان کی قوم نے ان پر تان بدگوئیوں کی بڑی بڑی اذیتیں پہنچائی، مگر یہ صابر رہ کر اتنے بڑے بڑے مراتب و درجات سے سرفراز ہوئیں کہ خدا قدوس نے قرآن مجید میں ان کے مداح و ثنا کو بار بار خطبہ ارشاد فرمایا۔ ان چاروں عورتوں کے بارے میں قرآن مجید سے سورہ تحریم میں فرمایا، اللہ تعالیٰ کافروں کی مثال دیتا ہے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی عورت واحلہ، لوط علیہ السلام کی عورت وائلہ، یہ دونوں ہمارے 2 مقرب بندوں میں کے نکاح میں تھی، مگر ان دونوں نے ان دونوں سے دغا کیا تو وہ دونوں پیغمبران ان دونوں عورتوں کو کچھ نہ کام آئے، پیغمبران ان دونوں عورتوں کے کچھ کام نہ آئے، اور ان دونوں عورتوں کے بارے میں خدا کا یہ فرمان ہو گیا کہ تم دونوں جہنمی عورتوں کے ساتھ جہنم میں داخل ہو جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مثال بیان فرماتا ہے، فرعون کی بیوی آسیہ، جب انہوں نے عرض کیا ہے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات بخش، اور عمران کی بیٹی مریم جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی۔ معزز سامعین، واحلہ اور وائلہ دونوں نبی کی بیویاں ہو کر کفر و نفاق میں گرفتار ہو کر جہنم چلی گئیں، اور فرعون جیسے کافر کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام ایمان کامل کی دولت پا کر
جنت میں داخل ہوئیں۔ حضرت آسیہ حق ظاہر ہو جانے کے بعد اس طرح ایمان لائی کہ فرعون کے گھر کے سب آرام و راحت کو ٹھکرا دیا اور بے پناہ تکلیفوں اور اذیتوں کے باوجود اپنے ایمان پر قائم رہی۔ بلا شبہ یہ باتیں قابل عبرت ہیں۔